بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو شخص آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ سو تم اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز کے اوپر جو فنا ہونے والی ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یا دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سوکن کی حیثیت ہے۔ اگر ایک کی رعایت ہو تو دوسرے کو تکلیف پہنچے، ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہو تو دوسرے کا نقصان ہو۔ کسی ایک کو نقصان تو کرنا ہی ہوگا اور کسی ایک کا فائدہ ہوگا، یا تو اس کو ترجیح دو گے یا اس کو ترجیح دو گے۔ اب کس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی، کس چیز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی؟ آج ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ہے نہیں، لہذا دنیا ہی ہمارے سامنے ہے، لہذا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ چنانچہ دنیا کے سب کچھ ہونے کی وجہ سے آج ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے مستقبل کے لیے باپ، اس کے والدین اس کے لیے اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں کہ اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے پیسے جمع ہوتے رہیں تاکہ اس کو آئندہ پریشانی نہ ہو۔ یہ سوچا کہ دنیا کی ترقی ضروری ہے۔ اس کے بعد پیدا ہوا وہ بچہ، اس کو ہم نے اس کی جو تربیت کی وہ تربیت وہ ہے جو دنیاوی تربیت ہے۔ اس کو ہم نے کلمہ نہیں سکھایا، اس کو ہم نے اللہ اور رسول کی باتیں نہیں سکھائی، اور وہ جب اسکول جانے کے قابل ہوا، 2-3 سال کا ہو گیا، اب ہم نے اس کو اسکول میں پہنچایا، ایسے اسکول میں جہاں دنیا پڑھائی جاتی ہے، جہاں ایسی خواتین ٹیچر ہیں جن کو اللہ کا نام معلوم نہیں، اللہ کے احکام معلوم نہیں، ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، ان کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، ایسی عورتوں کے حوالے کر کے ہم نے اسے دنیاوی ترقی دی۔ بتلائیے کیا ہوگا اس بچے کا اگر یہ بچہ مسجد کی طرف نہ آئے، یہ بچہ کسی کے پاس قرآن شریف نہ پڑھے اور اسی طرح اسکول کی لائن میں پڑھتا چلا جائے، تو وہ بہت بڑی ڈگری تو لے لے گا لیکن دین کے اعتبار سے بہت بڑا ملحد اور زندیق بن کر نکلے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ اسے اللہ اور رسول کے الفاظ سکھائیں، کلمہ سکھا دیں، اور جب کچھ سوجھ بوجھ اس کے اندر آ جائے تو اسے ماں باپ کی عزت کرنا سکھائیں، بھائی بہنوں کے حقوق سکھائیں، اس کے لیے ہم جہاں اسکول کا انتخاب کریں وہاں اچھے اسکول کا انتخاب کریں، وہاں صحیح مدرسے کا انتخاب کریں، اور اس کی تعلیم کا صحیح طور پر انتظام کریں۔ یہ ہے طریقہ اپنے بچے کو درست کرنے کا۔ اب اگر صرف ایک چیز کو، دنیا ہی کو پیش نظر رکھ کر ہم نے سب کچھ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد دنیا کمانے کے لیے نکل جائے گا، ماں باپ بوڑھے ہوں گے، اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے اور ایڑی رگڑ رگڑ کر مر بھی جائیں گے، لیکن وہ یورپ کے چکر لگا رہا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں نہیں پہنچ سکتا، اور اگر جنازے میں پہنچ گیا تو اپنے ناک پر دور سے رومال رکھ کر دیکھے گا، کیونکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جراثیم منتقل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ اور اگر کسی کی صحیح تربیت کی اور آخرت کی سوچ اس کے اندر ڈال دی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ماں باپ کو نہلائے گا، دھلائے گا، کفن پہنائے گا، اپنے کندھے پر رکھ کر قبر تک پہنچائے گا، اس طریقے سے خدمت کرے گا۔ دنیا کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا کو ترجیح ملنی چاہیے یا آخرت کو ترجیح ملنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو فائدہ کس چیز میں ہے، باقی رہنے والی چیز کیا ہے۔
دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے ایک وقت ایسا آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو اختیار کرو، جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ لطیفے کے طور پر مشہور ہے کہ اللہ میاں نے پوچھا ایک میمن سے کہ بتا تجھے جہنم میں بھیجوں یا جنت میں؟ تو اس وقت بھی میمن نے کہا کہ اللہ میاں 2 پیسے کا فائدہ جدھر ہے ادھر بھیج دے، یہ نہیں کہ مجھے جنت میں بھیج دے، یہ سوچا کہ مجھے 2 پیسے کا فائدہ جہاں ہو وہاں بھیج دے۔ آج ہماری سوچ دنیا کی حد تک ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اگر ہمارے سامنے آخرت ہو اور یہ حقیقت ہمارے سامنے ہو کہ دنیا فانی ہے اور دنیا ہر صورت میں ختم ہو کر رہے گی، تو ہم کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو کر آپ رہیں۔ میں نے پہلے بھی صراحت کی کہ دنیا سے بے تعلق ہونا مقصود نہیں، لیکن دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو جانا اور منہمک ہو جانا جس کی وجہ سے آخرت کو بھلا بیٹھے، یہ ہے اصل قصور ہمارا۔ اس سے منع کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے، آخرت کے بندے بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر رہ کر اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔